یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور مئی کی 9 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے یوکرائن پر اپنے ملک کے حملے کا دفاع کیا ہے۔ صدر پوٹین نے دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے خلاف سوویت یونین کی فتح کی یاد میں پیر کے روز ماسکو میں منعقدہ تقریب کے موقع پر یہ بات کہی ہے۔ صدر پوٹین نے کہا، ہم بہت سے مغربی فوجی مشیروں کو اس میں ملوث ہوتے اور نیٹو ممالک کو انتہائی جدید ترین ہتھیار فراہم کرتے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے خطرہ بڑھ گیا۔ روس کو فیصلہ کن رد عمل دینا پڑا۔ یہ ایک ضروری، بروقت اور ناگزیر فیصلہ تھا۔ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ صدر پوٹین اعلان کر دیں گے کہ ان کا ملک حالت جنگ میں ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ماسکو نے یوکرائن کے خلاف اپنی جارحیت کو خصوصی فوجی کارروائی قرار دیا ہے۔ صدر پوٹین نے دعویٰ کیا کہ دسمبر میں انہوں نے نیٹو ممالک کو جو سلامتی تجویز پیش کی تھی اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ مغربی ممالک اس کے بجائے روس کو سزا دے رہے ہیں۔ صدر پوٹین کے خطاب سے قبل یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اپنے مقصد کی حمایت پر مبنی بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی عوام ایک نئی فتح کے لیے لڑ رہی ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ یہ راہ دشوار ہوگی، تاہم انہیں کوئی شک نہیں کہ یوکرائن جیت جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی قابض اس میں پنپ نہیں سکتا جسے انہوں نے ہماری آزاد سرزمین قرار دیا۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے کہا ہے کہ جاپان یہ فیصلہ کرنے کے لیے موجودہ صورتحال کا جائزہ لے گا کہ روس سے تیل کی درآمدات کو مرحلہ وار انداز میں کیسے روکا جائے۔ وزیر اعظم کشیدا نے 7 ممالک کے گروپ G7 کے آن لائن سربراہ اجلاس میں یہ اعلان کرنے کے چند گھنٹوں بعد کہ جاپان اصولی طور پر روسی تیل پر پابندی عائد کرے گا، پیر کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ جناب کشیدا نے کہا کہ G7 ممالک اور یوکرائن نے اپنی یکجہتی کی تصدیق نو کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روسی تیل کے بارے میں فیصلہ جاپان کے لیے انتہائی سخت ہے، کیونکہ جاپان اپنے توانائی کے بیشتر ذرائع کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ تاہم جناب کشیدا نے کہا کہ اب G7 کا اتحاد کسی بھی چیز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ G7 کے بیان کے مطابق کیا ہے۔ گزشتہ سال جاپان کی خام تیل کی مجموعی درآمدات کا صرف 3.6% روس سے آیا تھا۔ یہ تناسب کم ہے، لیکن جاپانی حکام نے اسے توانائی کو متنوع بنانے کی اپنی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ سمجھا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ یوکرائن پر روسی حملے کے فوراً بعد درآمدی پابندی جاپان کی توانائی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ صورتحال کی بنیاد پر جاپان اس امر پر تبادلہ خیال کرے گا کہ روسی تیل کی درآمدات کو کم کرنے اور وہاں کے تیل کی درآمد روکنے کا عمل کب شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان درآمدات کو مرحلہ وار انداز میں ختم کرنے کے اقدامات پر عمل درآمد میں وقت لے گا۔ روسی مشرق بعید میں تیل اور قدرتی گیس کے منصوبے، جنہیں سخالین 1 اور سخالین 2 کے نام سے جانا جاتا ہے، کے بارے میں جناب کشیدا نے نشاندہی کی کہ جاپان ان میں اپنی حصص داری برقرار رکھے گا۔ یوکرائن پر حملے کا یہ تیسرا مہینہ ہے۔ ملک کے مشرقی حصے میں لڑائی خاص طور پر شدید رہی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اتوار کے روز بتایا
کہ بمباری کی ایک کارروائی میں ہمارے تقریباً 60 شہری مارے گئے ہیں جو لوہانسک کے علاقے میں ایک اسکول میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق روسی افواج نے فضائی حملہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جنگ کے دوران شہریوں اور بنیادی شہری ڈھانچے کو ہمیشہ بچایا جانا چاہیے۔ بسیں جن میں انخلا کرنے والے شہری سوار تھے اتوار کے روز یوکرائن کے زیر انتظام علاقے میں پہنچ گئیں۔ انخلا کرنے والوں میں تقریباً 40 افراد وہ تھے جو ماریوپولی میں ہفتوں سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ یوکرائنی افواج کے ساتھ فولاد کے کارخانے ازوستل میں زیر زمین پناہ گاہوں میں تھے جس پر شدید حملہ کیا گیا تھا۔ روس اور یوکرائن کا کہنا ہے کہ تمام شہری اس کارخانے سے نکل چکے ہیں، لیکن شہر میں آخری مقابلہ جاری رکھنے والے یوکرائنی جنگجوؤں نے اتوار کے روز کہا کہ کوئی فائر بندی نہیں ہوئی۔ انہوں نے زخمی فوجیوں کے لیے مدد کی التجا کی ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان سے سن رہے ہیں۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا صدر منتخب یون سون یول کی تقریب حلفبرداری میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ جون 2018 کے بعد جاپان کے کسی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ جنوبی کوریا ہے۔ جناب ہایاشی منگل کو ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم کشیدا فومیو کے خصوصی ایلچی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ جناب ہایاشی کی جناب یون اور نئی انتظامیہ کے کلیدی ارکان کے ساتھ ملاقات کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جناب یون نے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں بہتری لانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ان تعلقات کو اب تک کی پسترین سطح پر بیان کیا جاتا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ نے روانگی سے قبل نامہ نگاروں کو بتایا کہ خاص کر جنگی دور کی مشقت اور کمفرٹ ویمن کہلانے والی خواتین سمیت مختلف معاملات کے باعث دو طرفہ تعلقات میں تلخی برقرار ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ان تعلقات کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صحت مندانہ تعلقات کی بحالی ان معاملات پر جاپان کے اٹل موقف کو براہ راست پہنچانے اور جنوبی کوریا کی نئی حکومت کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کرنے کے حوالے سے ان کا دورہ اہم موقع ہے۔ بلدیہ عظمیٰ ٹوکیو نے پیر کے روز دارالحکومت میں کرونا وائرس کے 3011 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ پیر کے مقابلے میں یومیہ تعداد میں 608 متاثرین کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے کی تعداد کے مقابلے میں اضافے کا یہ مسلسل تیسرا دن ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کے حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت میں وینٹیلیٹرز یعنی دل اور پھیپھڑوں کو مدد فراہم کرنے والی مشین ایکمو پر مریضوں کی تعداد 7 ہے۔ یہ تعداد اتوار کے مقابلے میں 1 کم ہے۔ بینک آف جاپان کی پالیسی کے بارے میں مارچ میں ہونے والے اجلاس کی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ بورڈ کے ارکان نے معیشت کو سہارا دینے کی غرض سے طویل مدتی شرح سود میں اضافے کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا تھا۔ بعض ارکان نے نشاندہی کی تھی کہ امریکہ میں شرح سود میں پہلے سے زیادہ کثرت سے ہونے والا اضافہ جاپان کی طویل مدتی شرح سود میں اضافے کے لیے دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے مرکزی بینک کو اس دباؤ پر قابو پانا ہوگا تاکہ معیشت میں تحریک پیدا کرنے کے لیے قرضے لینے میں سہولت پیدا کرنے سمیت دیگر اقدامات کے معاشی اثرات کو برقرار رکھا جا سکے۔ بعد ازاں مارچ میں بینک آف جاپان نے بڑھتی ہوئی شرح سود پر قابو پانے کے لیے مقرر کردہ شرح پر سرکاری بانڈز کی لامحدود خریداری کا پہلا مسلسل آپریشن انجام دیا تھا۔ رپورٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض ارکان کے خیال میں بنیادی طور پر توانائی کی پہلے سے بلند قیمتوں کی وجہ سے افراط زر بینک آف جاپان کے ہدف 2% تک اپریل یا اس کے بعد پہنچ سکتا ہے۔ تاہم دیگر کا موقف تھا کہ اجرتوں میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے افراط زر میں کوئی بھی اضافہ پائیدار ثابت ہونے کا زیادہ امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان سے اردو خبریں ختم ہوئیں۔